اس طریقے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتاتے گئے لوگ سمجھتے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ہوا یہ کہ گمراہیت پھیل گئی اور پھیلتی ہوئی اتنی تاریکیاں چھا گئی، اتنا جیسے ظلم و ستم کے پہاڑ کو توڑنے لگے، دھاوا ڈال کے مسلمانوں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، حوالہ نوٹ کرنا، غور سے سننا بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا حالات ہو رہے تھے۔ اور میں کیوں کہا کہ یہ خوشی صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ یہ خوشی پیغمبر اعظم کے آنے کی تاریخ کی خوشی ہر انسان کو منانی چاہیے، ہر انسان کو۔ کیوں کہ صرف مسلمانوں کو ہی ویسے فائدہ نہیں ہوا، میرے پیغمبر اعظم کے آنے کے بعد نہ جانے کتنوں کو فائدہ ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے حال ایسے ہو گئے تھے۔ آئیے میں ایک تاریخ کا حوالہ بتاؤں کہ کعبہ شریف میں جو ہے بت پرستی کیسے ہوئی، وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کعبہ شریف میں بت پرستی کیسے ہونے لگی تھی، بتوں کی لوگ پوجا کیسے کرنے لگے تھے۔ تو تاریخ میں ایک بات آتی ہے کہ ایک جو ہے سے عمرو بن ربیعہ کا ذکر آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مکہ کی آبادی آپ کو معلوم ہے، آپ بقرعید کے مہینے میں آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ مکہ شہر ہے، شہر میں تھا مکہ سنسان بیابان تھا، وہاں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو سنسان بیابان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہیں سے حضرت اسماعیل سے وہ مکہ کی آبادی بھی شمار اللہ، مکہ آباد ہوا۔ کعبہ تو بہت پہلے سے تھا، لیکن کعبہ بار جو ایسے بہت پہلے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بنایا اس کعبے کو، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بہت دنوں کے بعد جو ہے اس کی عمارت کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں ہے کعبہ شریف، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبے کی تعمیر کیا ہے، اب کعبہ بن گیا۔ کعبے کا متولی کون بنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خاندان کے لوگ بننے لگے اس کے متولی کہتے ہیں دیکھ ریکھ کرنے والے، جیسے مسجد کا کوئی متولی ہوتا ہے، مسجد کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے، کعبہ شریف کا دیکھ ریکھ کرنے والا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بنتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مکہ کا ایسا زبردست آدمی جو بڑا دلم تھا، اپنے آپ کو بڑا ہٹلر تھا، اپنے آپ کو بڑا پہلوان تھا، طاقتور تھا، وہ تلوار کی زور پہ، دولت و ثروت کی زور پہ، طاقت و قوت کے زور پہ انہوں نے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے جو لوگ تھے کعبے کا متولی اس کو ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد خود کعبے کا متولی بنا ہے، جس کا نام تاریخ میں آتا ہے عمرو بن ربیعہ۔ عمرو بن ربیعہ کعبے کا متولی بنا۔ اب کعبے کا متولی بننے والا عمرو بن ربیعہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہوئی، اب اتنی طبیعت خراب ہو گئی، اتنا پریشان ہو گیا کہ جہاں بھی جاتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اور بہت پیسے والا تھا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا، بڑا بڑا ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کہیں سے وہ شفا یابی اس کو نہیں ملتی ہے، کہیں سے شفا نہیں ملتی ہے، وہیں سے جو ہے بڑی ہمت جو ہے اس کا دور نہیں ہوتا ہے۔ اب لاسٹ میں کرے گا کیا؟ لوگوں نے کہا کہ معلوم ہے تمہیں، معلوم ہے، ایسا کرو کہ ملک شام چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ زور سے سنیے گا، غور سے، ملک شام چلے جاؤ، ملک شام جاؤ، ملک شام میں جو ہے ایک دریا ہے، اس دریا میں اگر تم نہاؤ گے تو تم کو شفا مل جائے گی، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ عمرو بن ربیعہ پہنچا ہے ملک شام گیا، جانے کے بعد جب دریا میں نہاتا ہے تو حقیقت یہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ دریا میں جیسی نہانا تھا کہ شفا یاب ہو گیا ہے، شفا مل گئی ہے، صحیح ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب اس کو اور یقین بڑھ گیا، اور یقین بڑھ گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس واقعے سے ایک ہواکار کے مسلمانوں، ایک بات ملے گی تمہیں کہ اپنے آپ کو شفا پانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب جو ہے اپنی بیماری کو صحیح کرنے کے لیے اوجھا اور دائی اور جو ہے جادوگر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو ہے علاج کرانے کے لیے دوا لگا رکھی ہے، لیکن اپنا ایمان بیچ کر کے، شریعت کے خلاف کام کر کے اپنے مرض کو صحیح کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ یا عمرو بن ربیعہ ہے، کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے طاقت دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ عمرو بن ربیعہ شفا پا گیا، اب شفا پا گیا تو جو ہے اس کو اور ایمان مضبوط ہو گیا، اور جو ہے سب اس کو یقین ہو گیا۔ اب دیکھتا کیا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے
تھے، چھوٹے چھوٹے جو ایسے